نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا پیغام خدا تک پہنچانا ہے، یہ میرا پیغام اللہ تک پہنچا دو، اور پیغام کے بعد یہ جواب ملے گا وہ بھی مجھے بتانا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اے موسیٰ، اپنے اللہ سے یہ پوچھنا کہ میں آپ کا کبھی بھی شکر ادا نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کہ آج تک اللہ نے مجھے دیا کیا؟ میری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، میرے معاملات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، زندگی سے میں تنگ آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس بندے کی یہ گفتگو سن کر اس کے بعد آگے نکلے۔ ایک بندہ سامنے آیا، اس نے کہا اللہ رب العالمین کے پاس میرا یہ پیغام پہنچا دیں، اور یہ میرا یہ پیغام اللہ تک جب پہنچائیں گے ان سے عرض کرنا کہ میری نعمتیں اتنی وسیع ہیں، اتنی بڑھ چکی ہیں کہ میں ان کو سنبھال نہیں سکتا، لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ میری نعمتوں کو کم کر دیا جائے۔ کیسے کم ہوں گی؟ یہ اللہ سے سارے معاملات شیئر کرنا، اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے ہمیں بتانا کہ کیا پیغام واپسی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ رب العالمین سے عرض کیا اے اللہ، ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میں کبھی بھی آپ کی شکر گزاری نہیں کروں گا، کبھی بھی آپ کا شکر ادا نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے دیا کیا۔ تو اس کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی نعمتیں کبھی بھی نہیں بڑھی، اس کو جو کچھ ملا ہے، جو اس کو آپ نے دیا ہے، وہ سب کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کو جا کر یہ کہہ دو، یہ میرا پیغام، جوابی پیغام یہ ہے، حکم ہے کہ وہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے تو میں اس کی نعمتوں کو بڑھا دوں گا، نعمتیں اس کی بڑھتی جائیں گی۔ لیکن دوسرے بندے کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتیں بہت زیادہ ہیں، ان کو کم کر دیا جائے، کیسے کم ہوں گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے کو یہ کہہ دو کہ تمہاری نعمتیں اس وقت تک کم نہیں ہوں گی جب تک کہ تو ان نعمتوں کی ناشکری نہیں کرے گا، ناقدری نہیں کرے گا۔ جب ناشکری کرے گا تو تیری نعمتیں کم ہوتی جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور سے جب واپس آئے، پہلے والے شخص سے ملے، اس نے کہا کیا پیغام لائے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں یہی رویا جاتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں جو ہے نا وہ معاشی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، مالی پریشانی ہے، اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کسی کو اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی، ہر طرف سے پریشانی کے عالم میں گرے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے بنیادی کہ ہم اللہ کی ناشکری ہیں، ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ہے، جس کی بنیاد پر ہماری نعمتیں بڑھنے کے بجائے کم ہوتی جا رہی ہیں، اور اولاد اگر ہے تو وہ نافرمان ہے، مال ہے اگر ہے تو وہ نقصان کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ اس وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، ہر وقت جس حال میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔
دوسرا شخص کے بارے میں فرمایا، وہ جب ملا تو اس نے کہا اللہ نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تو اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، تیرے لیے پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تیری جو نعمتیں ہیں میں نے دی ہیں، ان کی نہ قدری کرنا شروع کر دو، نہ شکری کرنا شروع کر دو، میں تمہاری نعمتیں گھٹاتا جاؤں گا۔ وہ بندہ بڑا شکر گزار تھا، اس نے کہا یہ کام نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کی نہ شکری کروں نہ قدری کروں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری نعمتیں پھر بڑھتی ہی جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہر وقت اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر دے، نیک بنائے اور نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب اس کو سنیں گے وہ خود بھی عمل کریں اور خود بھی سنیں اور دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔